السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو روزے آپ کے چھوٹ گئے یا جو آپ نے توڑے یا کچھ بھی ایسا ایشو ہو گیا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکے تو ان کی قضا یا ان کا فدیہ کیا ہوگا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قضا دینا، کفارہ ادا کرنا، فدیہ دینا اور جو فطرانہ ہوتا ہے یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جو فطرانہ ہوتا ہے نا، وہ آپ نے عید سے پہلے ایک صدقہ ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے روزے کے دوران میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، فار ایگزامپل جھوٹ بول دیا، کسی کو گالی دے دی، غصہ زیادہ کر دیا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں جو انسان کر لیتا ہے تو یہ فطرانہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے اور آپ کے روزے اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ جو قضا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی مجبوری میں زیادہ تر عورتوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو وہی قضا دینی پڑتی ہے۔ ایک روزے کے بدلے آپ کو ایک قضا، مطلب کہ وہ روزہ ایک رکھنا پڑتا ہے۔ وہ آپ سال میں جب مرضی رکھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بے شک ایک مہینے میں ایک رکھ لیں، دوسرے مہینے میں پھر دوسرا رکھ لیں، جتنے بھی آپ کے چھوٹے ہیں۔ اب جو کفارہ ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے اس صورت میں کہ اگر آپ سے روزہ ٹوٹ گیا ہو جان بوجھ کے، جیسے کہ آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو یا آپ نے جان بوجھ کے روزہ رکھا ہی نہ ہو، اس میں کوئی صحت والا ایشو بھی نہیں، آپ صحت مند بھی ہیں لیکن آپ نے روزہ توڑ دیا ہو، تو اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ اس صورت میں ادا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ایک روزہ توڑا ہے نا تو ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو روزہ ہے وہ صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہے، فرض روزہ، نفل کی نہیں بات کر رہی، فرض روزہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس پہ آپ کے پاس اب استطاعت نہیں ہے رکھنے کی، آپ نہیں رکھ سکتے، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں یا روزے، یا پھر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی، تو آپ اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ یہی ہوگا کہ اگر آپ نے ایک روزہ وہ چھوڑا ہے تو اس ایک روزے کے بدلے آپ ایک بندے کو کھانا کھلا دیں، 60 روزے چھوڑے ہیں 60 بندوں کو کھانا کھلا دیں۔ اور اگر آپ اپنی لائف کے اس پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، نہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک ہی کام کریں کہ آپ توبہ کریں۔ توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے جو پچھلے اس نے کیے ہوتے ہیں۔ پچھلے جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹ گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ توبہ کرنے میں توبہ ویسے کریں جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، آئندہ روزے نہیں چھوٹیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اینڈ پہ میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں والدین کے لحاظ سے، کہ اولاد کو پتہ ہوتا ہے جب ان کے والدین بیمار ہوتے ہیں تو وہ کتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے ہوتے، خاص کر بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ امی نے یا ابو نے کتنے روزے نہیں رکھے ہو۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور ان کے چھوٹے ہوئے روزے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک فوت ہو چکا ہے اور انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا رمضان کا فرض روزہ، تو اس کا جو ہے فدیہ ادا کریں یا پھر وہ روزے آپ خود رکھیں، پورے سال میں جب مرضی رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو خدا را ان کا فدیہ ادا کریں، یہ ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی کریں۔ جزاک اللہ۔